بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغرب کا وقت تھا۔ ہم سب سہیلیاں چھپن چھپائی کھیل رہی تھیں۔ ہمیں بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھی۔ بے فکری کا زمانہ تھا۔ کسی بات کی پریشانی تھی نہ تنگی تھی، اور اس وقت کا ماحول بھی آج کے ماحول سے بہت مختلف تھا۔ بیٹیاں سب کی سانجی تھیں۔ سادگی کا زمانہ تھا۔ دلوں میں محبت ابھی آباد تھی۔ ہم سب سہیلیوں کے گھر ساتھ ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک کھلا میدان تھا۔ یہاں پر ایک برگد کا درخت تھا، اور اس کے علاوہ بہت سے درخت تھے۔ برگد کا درخت سب سے پرانا تھا۔ میں اپنے پیدائش کے وقت سے ہی اس درخت کو دیکھ رہی تھی، اور بچپن سے ہی اس پر جھولا جھولتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس درخت سے مجھے بہت زیادہ انسیت تھی۔ اب میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر اپنی سہیلیوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک مجھے ایسا لگا جس سے میں کسی چٹان کے ساتھ ٹکرا گئی ہوں۔ میرے سر پر چوٹ آئی تھی۔ میں نے فوراً سے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹا کر دیکھا۔ سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر وہ کیا چیز تھی جس کے ساتھ میں ٹکرائی تھی؟ میں ابھی تک اپنا سر سہلا رہی تھی۔ بری طرح سے سر میں درد ہو رہا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے کہنے لگی، تم نے کھیل میں بے ایمانی کی ہے، دوبارہ سے ہم لوگوں کو پکڑو۔ مگر امی نے مجھے پکڑ لیا۔ علینا، گھر آ جاؤ، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تمہارے بابا گھر آنے والے ہوں گے، غصہ کریں گے۔ میں فوراً سے گھر کی جانب لپکی۔ مجھے بابا سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میری سہیلیاں مجھے پکارتی رہیں، مگر میں نے ان کی سنی انسنی کر دی۔ جب میں گھر آئی تو تھوڑی دیر کے بعد بابا آ گئے۔ ساتھ بیٹھ کر میں نے کھانا کھایا، پھر اپنے کمرے میں آ کر کتابیں اٹھا لی۔ میرے پیپر سر پر تھے۔ اسکول سے آنے کے بعد میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، اور پڑھنے کا وقت میں رات کو نکالتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں اس وقت لڑکیوں کے پڑھنے کا اتنا زیادہ رواج نہیں تھا، نہ ہی مجھے گھر سے ہر وقت پڑھنے کی تاکید کی جاتی تھی۔ میرے ابا میٹرک پڑھے ہوئے تھے، وہ تعلیم کی اہمیت کو پھر سمجھتے تھے، مگر امی اور دادو کو یہ پڑھائی کرنا سر کھپائی کرنے کے مترادف لگتا تھا۔ دادو جب مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتی تھیں تو کہتی تھیں، کیا تم یہ موئی کتاب ہر وقت اٹھائے رکھتی ہو؟ کبھی اپنی بوڑھی دادی کے پاس آ کر بھی بیٹھ جایا کرو۔ تب میں ان کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، اور دونوں بہت ساری باتیں کیا کرتی تھیں۔ ہم دو ہی بہنیں تھیں، بھائی ہمارا بہت چھوٹا تھا۔ دادی ہم تینوں بہن بھائیوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کیا کرتی تھی۔ وہ اکثر مجھے اپنے اور دادا جان کے جوانی کے قصے سنایا کرتی تھی۔ ان قصوں میں کبھی کبھی ماورائی قصے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ امی اکثر دادو کو اس بات پر ٹوکا کرتی تھی کہ ان کے ساتھ اس طرح کی باتیں مت کیا کرے، یہ ڈر جائے گی۔ مگر مجھے سب سے زیادہ دلچسپی انہی قصوں میں محسوس ہوتی تھی۔ مجھے جنات اور ان سے جڑی ہوئی کہانیاں سننے کا بہت شوق تھا۔ میں ہر روز رات کو دادو کے پاس لیٹ جایا کرتی تھی اور ان سے کہانیاں سنا کرتی تھی۔ ایک قصہ دادو مجھے اکثر سنایا کرتی تھی، اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ایک بار وہ دادا ابو کے ساتھ اپنی امی کے گھر سے واپس آ رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ روڈ پر بہت زیادہ تعداد میں سائیکلوں پر لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اس وقت سائیکل کو اس سواری کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا تھا، مگر رات کے وقت اتنے لوگوں کو سفر کرتے دیکھ کر دادو حیران رہ گئی تھیں۔ دادا ابو نے اس وقت کچھ نہیں کہا، وہ خاموش ہو گئے تھے۔ مگر اس کے بعد دادو اکثر رات کو سوتے ہوئے ڈرنے لگی تھی۔ انہیں اپنے گھر میں بہت سارے لوگ چلتے پھرتے دکھائی دینے لگے۔ یہ لوگ انہیں ڈراتے نہیں تھے، نہ ہی انہیں تنگ کرتے تھے، نہ ہی انہیں کسی قسم کا نقصان پہنچاتے تھے۔ اس کے باوجود دادو ان سے خوف کھاتی تھی۔ وہ پوری رات کمرے کی لائٹ آن کر کے رکھتی تھی۔ اس کے بعد دادا ابو نے انہیں اپنے پیر و مرشد سے دم کروایا تھا، ان سے تعویذات لے کر دیے تھے۔ اس کے بعد میری دادو نے ڈرنا بند کر دیا تھا، اور وہ اس قصے کے علاوہ دادا ابو کا بھی ایک قصہ سنایا کرتی تھیں۔ ایک بار میرے دادا ابو قریبی گاؤں میں اپنے دوست کی شادی پر گئے ہوئے تھے، اور واپسی پر انہیں دیر ہو گئی تھی۔ گھر میں جلدی پہنچنے کے غرض سے وہ جنگل کے بیچ میں سے گزر کر آ گئے تھے۔ یہ راستہ نسبتاً شارٹ کٹ تھا۔ میرے دادا ابو سائیکل پر سوار تھے۔ ابھی وہ جنگل کے درمیان میں ہی پہنچے تھے کہ انہیں چاند کی روشنی میں ایک جگہ پر بکری کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا تھا۔ آج چاند کی 14ویں تاریخ تھی، اور ہر شے اس کی چاندنی میں نہائی ہوئی تھی۔ میرے دادا ابو کو وہ بچہ بہت زیادہ پسند آیا، اور انہوں نے اسے سائیکل پر بٹھا لیا۔ جب وہ تھوڑا سا اور آگے نکل آئے تو ان کی سائیکل آہستہ آہستہ بھاری ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میرے دادا ابو یہ سوچ کر پریشان ہو گئے کہ یکدم سائیکل کو کیا ہوا۔
اب ان کی سائیکل اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ اس کے پیدل چلانا بھی محال ہو گیا تھا۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ سائیکل کے پیچھے بکری کے بچے کے بجائے بہت بڑی بلا بیٹھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ میرے دادا ابو نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ وہ بلا چیخے مارتے سائیکل سے نیچے اتر گئی۔ میرے دادا ابو آیت الکرسی پڑھتے ہوئے تیز سائیکل چلانے لگے۔ وہ بھی ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ میرے دادا ابو کہتے ہیں میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنی تیز سائیکل نہیں چلائی تھی جتنی اس دن چلائی تھی۔ پھر جب وہ جنگل کی حدود سے باہر نکل آئے تو انہیں اس کی آواز سنائی دی، تم خوش قسمت تھے جو مجھ سے بچ گئے ہو، ورنہ آج تک مجھ سے کوئی بھی بچ کر نہیں جا سکا۔ دادا ابو جب گھر پہنچے تو پسینہ پسینہ ہو گئے تھے۔ کتنے دن انہیں تیز بخار رہا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رات کے وقت کبھی بھی جنگل سے سفر نہیں کیا تھا اور باقی سب کو بھی جنگل میں سفر کرنے سے منع کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے دادا ابو کی زندگی کے بہت سارے واقعات تھے جو دادو مجھے سنایا کرتی تھی۔ یہ واقعات مجھے ابھی تک ازبر تھے۔ جب میں رات کو سبق پڑھ رہی ہوتی تھی کبھی کبھی یہ واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر کا احساس بھی ہوتا تھا۔ اکثر رات کو یہ واقعات مجھے یاد آتے تھے۔ اس دن میں رات کو سبق پڑھ رہی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کھڑکی سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو مجھے ایک لڑکی کا چہرہ نظر آیا۔ اس کے چہرے کے ارد گرد بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بہت پراسرار شکل کی مالک تھی۔ یکدم میرے پورے وجود میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سب گھر والے میرے آس پاس اکٹھے ہو گئے اور مجھ سے شور مچانے کا سبب پوچھنے لگے۔ میں نے رو رو کر تمام رودات بتائی۔ میری امی نے مجھے ڈانٹتے ہوئے سختی سے تاکید کی، آئندہ میں تمہیں رات کے وقت پڑھتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس وقت میں اپنی امی کے ساتھ جا کر سو گئی تھی۔ پوری رات مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ پھر کچھ دن خیر خیریت کے ساتھ گزر گئے۔ ایک رات کو سبق پڑھتے ہوئے میرے کمرے میں ایک بہت بڑا بکرا گھس آیا تھا۔ اس کے بہت بڑے بڑے سینگ تھے۔ مجھے بکروں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں نے زور زور سے امی کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔ گرمیوں کا موسم تھا اور سب لوگ باہر سین میں سو رہے تھے۔ میری آواز سن کر میری امی دوڑی چلی آئی۔ کیا ہوا؟ کیوں شور مچا رہی ہو؟ آپ اس بکرے کو باندھ دیں، دیکھیں یہ میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ کون سا بکرا؟ وہ تو کل شام بیچ دیا تھا ہم نے۔ تم کس بکرے کی بات کر رہی ہو؟ وہ میرے کمرے میں ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے بولی۔ ان کی بات پر میں بھی حیران رہ گئی تھی۔ اب جب میں نے کمرے میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے کتابیں وہیں پر پھینکیں اور بھاگ کر باہر چرپائی پر لیٹ گئی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ عجیب و غریب واقعات کیوں ہونے لگے ہیں، کیوں مجھے جنات ڈرانے لگے ہیں۔ میرا تجربہ یہ کہتا تھا اگر جنات کو تنگ کیا جائے تو ہی وہ انسان کو تنگ کرتے ہیں، جبکہ میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی۔ میں نے خواب میں ایک بہت خوبصورت نوجوان کو دیکھا جو مجھے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایسی خوبصورتی زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں اس کی خوبصورتی سے بہت زیادہ متاثر ہوئی تھی، اور جب صبح میری آنکھ کھلنے پر اس خواب کا سلسلہ ٹوٹ گیا تو مجھے بہت مایوسی ہوئی تھی۔ یہ اس سے 2 دن بعد کی بات ہے۔ میں شام کے وقت برگد کے پیڑ کے نیچے جھولا جھول رہی تھی۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی تھی جو مجھے جھولا جھلا رہی تھی۔ اسے اس کی امی نے بلا لیا تو وہاں سے چلی گئی۔ مغرب کا وقت ہو گیا تھا، تھوڑا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں بھی گھر جانے لگی تھی، مگر میرا بھی گھر جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ یکدم میرا جھولا تیز تیز جھولنے لگا۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میرے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی، شور مچا رہی تھی، مگر میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے ہونٹ آپس میں سل گئے ہوں۔ میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ اتنے میں مجھے امی پکارنے لگی اور میرا جھولا یکدم ساکت ہو گیا۔ میں بھاگتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ میرے چہرے پر ہوائیں اڑ رہی تھی۔ امی نے مجھے دیکھا تو چونک گئی اور پوچھنے لگی، کیا ہوا؟ کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟ میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے بتا دیا تو وہ مجھے دوبارہ وہاں جھولا جھلانے کے لیے نہیں جانے دیں گی، اس لیے میں نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ مگر اندر ہی اندر میں ڈر گئی تھی اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب میرے میٹرک کے پیپر ہو گئے تو میری امی اور دادی کو میری شادی کی جلدی پڑ گئی، اور میں بھی اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ لوگ تھے کہ مجھ سے جان چھڑانے کے در پہ تھے۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی خالہ کے گھر ہو گیا تھا اور خالہ بھی شادی کے لیے زور دے رہی تھی۔
ऐसे में मेरी कौन सुनता। फिर वो दिन भी आ गया जब मैंने उस घर से रुखसत होना था। उस रात को मैं खिड़की के पास खड़ी थी। सब घर वाले और मेहमान सो रहे थे, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने उस घर में इतना वक्त गुजारा था, अब यहां से चले जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। बार बार मेरी आंखें भर आ रही थी। मैं अकेली खड़ी थी। फिर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे साथ कोई और भी खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो अपनी जगह पर साकत रह गई। मेरे पीछे वही नौजवान खड़ा था जिसको मैंने ख्वाब में देखा था। वो मुझे बहुत अफसुर्दा नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में बहुत ज्यादा उदासी थी। तो गोया वो दिन भी आ गया जब तुमने मुझसे जुदा होना है। आप कौन हैं और यहां पर कैसे आए? अगर किसी ने देख लिया तो मेरे साथ बहुत बुरा होगा। खुदा के लिए यहां से चले जाएं। वो अपने चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर बोला, मैं अपनी वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फिक्र नहीं करो, तुम्हें कभी भी कोई मेरी वजह से कुछ नहीं कहेगा। मैंने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। वो ऐसे क्यों बोल रहा था और कैसे दीदा दलेरी से वो आधी रात को मेरे कमरे में आ गया था। उसे इस बात का डर नहीं था कि कोई उसे देख लेगा। मैं तुम्हें इस रूप में करीब से जी भर कर देखना चाहता था। मेरा मकसद पूरा हो गया। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने तुम्हारे साथ सच्ची मोहब्बत की है। मैं तुम्हें अपनी वजह से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। और मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम जब भी किसी मुसीबत में होगी, किसी परेशानी में होगी, तो तुम मुझे हमेशा अपने साथ पाओगी। मेरी हैरानगी किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही थी। क्या चीज था ये शख्स? इतने में मेरी एक सहेली ने मुझे कहा, क्या हो गया है? तुम आधी रात को अकेले क्यों बातें कर रही हो? अकेले? मगर मैं तो, जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं यकदम साकत रह गई। तो क्या वो मेरा वहम था? वो मेरा ख्याल था जो मुजस्सम होकर मेरे सामने आ गया था? जो भी था, मैं उलझ कर रह गई थी। उसकी बात मुझे उलझाने के लिए काफी थी। समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या था। फिर अगले दिन मैं रुखसत होकर अपने ससुराल में आ गई थी। अब मैंने घर में खाला का हाथ तो बटाना शुरू कर दिया था। उस घर में हम दो ही औरतें थीं। ससुराल में मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। खाला मेरी माँ से बढ़कर मेरा ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत प्यार करती थी। और शौहर था ही मेरा दीवाना। उसे ना मेरे अलावा कुछ नजर आता था, ना कुछ दिखाई देता था। मैं उसकी मोहब्बत पर बहुत नाज़ा थी। कभी कभी मुझे वो शख्स याद आता था और मैं अक्सर सोचती थी कि वो कौन था। उसके बाद वो कभी मेरे सामने नहीं आया था और ना ही मेरे साथ दोबारा खौफनाक वाकयात का सिलसिला शुरू हुआ था। बहुत सुकून से जिंदगी गुजर रही थी। शादी को 3 साल का अरसा हो चला था। मुझे औलाद की बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। मैंने एक डॉक्टर से जब चेक करवाया तो उसने मुझे कहा कि तुम बांझ हो और कभी मां नहीं बन सकती। ये खबर सुनते ही मुझ पर जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मुझे लगा मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तब मुझे मेरे शौहर ने सहारा दिया था। उन्होंने कहा कि अल्लाह की रहमत से नाउमीद नहीं होना चाहिए, वो हमें जरूर औलाद की नेमत से नवाजेगा। खाला को भी पोते पोतियों का बहुत ज्यादा शौक था, मगर वो मेरे सामने इस बात का इजहार नहीं करती थी, मुबादा कि कहीं मेरा दिल न दुख जाए। फिर कुछ अरसे बाद घर में अजीब अजीब वाकयात रूनुमा होने लगे। खून के छींटे गिरते थे। कभी कभी घर के किसी कोने से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। शौहर का कारोबार बिल्कुल ठप होकर आ गया था। घर में बहुत ज्यादा गुर्बत आ गई थी। नौबत अब फाकों तक आ पहुंची थी। मैं इन हालात में अपने शौहर के शाना बशाना खड़ी हो गई थी। मैंने उस मुश्किल वक्त में उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। मैंने 2 साल पहले ही सिलाई सीखी थी। मैं उजरत पर लोगों के कपड़े सिलाई करने लगी थी। खाला भी मेरे काम में बहुत ज्यादा मदद करवाती थी। मेरे शौहर का कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गया था। न जाने एकदम से इतना नुकसान कैसे हो गया था। वो अपनी तमाम जमा पूंजी भी उस पर लगा चुके थे, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पैसा कहाँ जा रहा है। फिर जब खाली जेब हो गए तो घर परेशान होकर बैठ गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए। जिंदगी यूं हाथ पर हाथ रखकर भी नहीं गुजारी जा सकती थी, इसलिए वो मेहनत मजदूरी करने लगे थे। उनके पास ऐसा कोई हुनर नहीं था जिसको इस्तेमाल करके वो जरूरियात जिंदगी को पूरा करते। उन्हें बस कारोबार करना ही आता था। अब कारोबार खत्म हो गया तो उन्हें मजदूरी करनी पड़ी। शाम को वो जब थक हार कर घर आते थे तो उन्हें देखकर मुझे बहुत ज्यादा दुख होता था। मैं कल की एक नासमझ और अलड़ सी लड़की थी जिसको दुनिया जहान तक का नहीं पता था, और अब वो एक समझदार और जिम्मेदार औरत के रूप में बदल गई थी। जो मुझे देखता वो पहचान नहीं पाता था कि मैं वही हूँ
میں اس قدر بدل گئی تھی۔ اب ہم تینوں ہی مل جل کر محنت کر رہے تھے اور زندگی کی گاڑی گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ اس دن میرے شوہر اپنے کام پر تھے اور میری ساس محلے کے کسی گھر میں گئی ہوئی تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گئی۔ اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں کو مسل کر دوبارہ سے دیکھا۔ منظر جوں کا توں تھا۔ وہ وہی تھا جس کے ساتھ میری اپنی مہندی کی رات ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے بہت بھرپور اور گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اداسی نمایاں تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب میں اس کی آواز پر چونک پڑی۔ مجھے اندر آنے کا نہیں کہو گی؟ میں نے جانے کس خیال کے تحت ایک سائڈ پر ہو گئی، مگر جب وہ اندر آ کر صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا تو میں جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا۔ اگر اوپر سے خالہ آ گئی تو کیا کہیں گی کہ یہ کون ہے؟ وہ جیسے میری حالت کو سمجھ رہا تھا۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم فکر نہیں کرو، تمہیں کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ کیونکہ مجھے تمہارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تمہاری طرح آدمزاد نہیں ہوں، میں ایک جن ہوں، مگر پریشان نہیں ہوں۔ میں ایک مسلمان اور اچھا خاصا نیک جن ہوں۔ تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ میں یہ سن کر ڈر گئی تھی۔ مجھے ایک دم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات یاد آنے لگے تھے جن کی وجہ سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو میرے ساتھ جو خوفناک واقعات ہوئے تھے اس کے ذمہ دار تم ہو؟ نہیں، ادھر میرے سامنے آ کر بیٹھو، میں تمہیں تفصیل سے ساری بات بتاتا ہوں۔ میں کسی معمول کی طرح اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ تم جانتی ہو، ایک بار چھپن چھپائی کھیلتے ہوئے تم کسی سے ٹکرا گئی تھی۔ تمہیں یوں محسوس ہوا تھا کہ تم کسی سخت چیز کے ساتھ ٹکرائی ہو۔ ہاں، مجھے وہ دن یاد آ گیا تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرا وہ دن تمہاری دنیا میں پہلا دن تھا۔ میں اس دنیا میں اپنے دوست کی وجہ سے آیا تھا۔ تمہیں دیکھا تھا، تمہیں دیکھتے ہی میں تم پر عاشق ہو گیا تھا۔ تمہارا معصومانہ انداز، بچوں جیسی ادائیں مجھے تمہارا دیوانہ بنا گئی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھا تو تب مجھے وہ شرارت سوچی تھی۔ میں تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا، تب تم مجھ سے ٹکرائی تھی، مگر بعد میں تمہیں اپنی پیشانی مسلتے ہوئے دیکھ کر مجھے پشیمانی کا احساس ہوا تھا۔ بعد میں نے خود کو ٹوکا کہ میں کیوں شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے تمہاری دنیا میں رہ گیا تھا۔ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہتا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی خیال نہیں رہا کہ مجھے اپنی دنیا میں واپس بھی جانا ہے۔ میرے پیچھے میری منگیتر بھی اس دنیا میں آ گئی تھی۔ جب اسے یہ پتا چلا کہ میں تمہارا عاشق بن گیا ہوں، تب وہ تمہاری دشمن بن گئی تھی، اور تمہارے ساتھ جو خوفناک واقعات ہوئے تھے وہ میری منگیتر کی کارستانی تھی۔ وہ تمہیں ڈرانا چاہتی تھی، مگر وہ جب بھی تمہیں تنگ کرنے کے لیے تمہارے پاس آئی تو میں بھی فوراً سے پہنچ جاتا تھا اور اسے وہاں سے لے جاتا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور تمہیں دیکھنا چھوڑ دوں تو وہ بھی اس دنیا سے چلی جائے گی اور تمہیں تنگ کرنا چھوڑ دے گی۔ مجبوراً پھر تمہارے لیے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ مجھے پھر اپنی دنیا میں واپس جانا پڑا، مگر کبھی کبھی میں تمہیں دیکھنے کے لیے آ جایا کرتا تھا اور اپنی نظروں کی پیاس بجھا کے میں فوراً سے واپس چلا جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ کتنا ہی عرصہ بیت گیا تھا۔ پھر جب تمہاری شادی ہوئی تب میں خود کو روک نہیں پایا تھا اور تمہارے سامنے آ گیا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا تھا۔ تو اب جو میرے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں، ہمارے گھر میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، گھر میں بے برکتی آ گئی ہے، اس سب کی ذمہ دار بھی کیا آپ کی منگیتر ہے؟ ارے نہیں، یہی تو میں تمہیں بتانے والا ہوں۔ تم ایک مسئلے میں پھنس چکی ہو۔ اگر تمہیں یاد ہو تو میں نے تمہیں کہا تھا، تم جب بھی کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوگی تو میں تمہیں بچانے کے لیے آ جاؤں گا۔ تم پر تمہاری ایک رشتہ دار جادو کروا رہی ہے، وہ حسد کرتی ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے جادو کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ بھلا ایسا کیوں کرنے لگی؟ وہ تمہارے شوہر کو پسند کرتی تھی اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک کنواری ہے۔ تمہارے جتنے بھی برے حالات ہوئے ہیں وہ سب اس کے جادو کی وجہ سے ہی ہیں۔ وہ چاہتی ہے تمہارا شوہر تم سے بیزار ہو کر تمہیں چھوڑ دے اور اس کا راستہ صاف ہو جائے اور وہ اس کے ساتھ شادی کر لے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا، اپنی دادوں کے پاس۔ تمہارے بانجھ پن کا علاج میری دادوں کے پاس ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ رات سب کے سونے کے بعد میں اس کی دنیا میں آ گئی تھی۔ ہم دونوں اس وقت ایک اڑنے والے گھوڑے پر سوار تھے۔ مجھے یہ سفر اتنا پسند آ رہا تھا کہ میرا دل کر رہا تھا یہ وقت یہیں پر تھم جائے۔
اپنی اس بچکانہ خواہش پر مجھے خود ہی ہنسی آ گئی۔ ایسے بھلا کہاں ممکن تھا؟ جب میں جنات کی دنیا میں آئی تو یہ دنیا مجھے اپنی دنیا سے بہت مختلف لگی تھی۔ یہ لوگ ہم لوگوں جیسے ہی تھے، مگر اس کے باوجود ان کے رہن سہن ہمارے رہن سہن میں بہت فرق تھا۔ ان لوگوں نے میری بہت زیادہ خاطر مدارت کی تھی۔ پھر اس کے بعد 3-4 بوڑھی عورتیں مجھے کمرے میں لے گئی اور تیل سے میرے پیٹ کا مساج کرنے لگی۔ ان کے مساج کرنے سے مجھے بہت زیادہ سکون مل رہا تھا۔ ٹھنڈک کی لہر میرے روح میں سرایت کر رہی تھی، میرے وجود میں سکون اتر رہا تھا۔ مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں پر سو گئی۔ پھر جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں اپنے گھر پر تھی۔ میں آج خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اگلی رات وہ جنزادہ میرے پاس پھر سے آیا تھا۔ اس نے مجھے پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ دیا تھا۔ وظیفے کو پڑھنے کے لیے مجھے نماز کی پابندی کرنی تھی، ہر وقت باوضو رہنا تھا اور چلتے پھرتے اس کا ورد کرتے رہنا تھا۔ ساتھ مجھے صدقہ خیرات کی بھی پابندی کرنی تھی، تبھی میں اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتی تھی۔ یہ وظیفہ سورہ یاسین کی ایک آیت کا تھا اور اس آیت کو میں نے تمام نمازوں کے ساتھ مخصوص تعداد میں ورد کرنا تھا اور وضو حالت میں اس کا کھلا ورد کرنا تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے، مجھے اس وظیفے کی عجائبات نظر آنے لگے۔ میں نے اپنے سلائی کے پیسوں سے کمیٹی ڈالی ہوئی تھی۔ میری کمیٹی نکلی تو میں نے یہ پیسے شوہر کے حوالے کیے اور کچھ پیسے ادھار لے کر انہیں کہا کہ وہ اللہ کا نام لے کر پھر سے کاروبار شروع کریں۔ اللہ نے چاہا تو ضرور برکت ڈالے گا اور تنگی کو آسانی میں بدل دے گا۔ اللہ پاک نے ہماری سن لی تھی۔ ہماری تمام تنگیاں اور پریشانیاں دور ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ گھر میں خوشحالی آ رہی تھی اور 3 مہینے کے بعد مجھے ماں بننے کی خوشخبری بھی ملی تھی۔ خوشی کے مارے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ میں نے اپنے وظیفے کا ورد کرنا نہیں چھوڑا تھا اور میرے اسی وظیفے سے جادو کی کاٹ بھی ہو گئی تھی اور وہ جادو اس کروانے والی پر پلٹ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور اس سے وعدہ لیا کہ آئندہ وہ کسی قسم کا کوئی گندا عمل نہیں کرے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کر لیا اور گناہوں سے توبہ طائب کر لی۔ پھر اس نے بھی ایک اچھے لڑکے کے ساتھ شادی کر لی اور اپنی دنیا بسا لی۔ میں نے بھی شکر کیا کہ میری جان چھوٹ گئی، مگر میں نے اس وظیفے کا ورد کرنا نہیں چھوڑا تھا۔ میری روحانیت کمال درجے کو پہنچ چکی تھی۔ مجھ پر انکشافات ہونے لگے تھے، مجھ پر نئے نئے دروا ہونے لگے تھے۔ پھر میری گود میں میرا بیٹا آ گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ باقی دنیا کا تو جیسے مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ اس دن جنزادہ ثقلین مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا اور اس نے مجھ پر ایک نیا انکشاف کیا۔ اس وظیفے کی برکت سے میرے بیٹے میں بھی بہت زیادہ روحانیت آ گئی تھی۔ اس نے بڑا ہو کر بہت سی کالی طاقتوں کا مقابلہ کرنا تھا اور ان کو صفحہ ہستی سے نام مٹانا تھا۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، مگر ثقلین کی اگلی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا، مجھے اپنے بیٹے کی بہت زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کالی طاقتیں اس کی دشمن بن چکی ہیں۔ جب تک یہ 12 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک اس کی روحانی قوت بیدار نہیں ہوگی اور تب تک مجھے اس کا ہی ہر طرح سے خیال رکھنا ہوگا۔ میں اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی تھی، ایک پل بھی اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی اور ہر وقت اسے دعاؤں کے حصار میں لیے رہتی تھی۔ اس حصار کی وجہ سے وہ تمام کالی طاقتوں سے محفوظ تھا۔ میں نے اب لوگوں کا چھوٹا موٹا علاج کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ اگر کسی کو نظر بد تعویذات کے اثرات یا کسی بھی قسم کے ڈر خوف کا معاملہ ہوتا تو میں اس کو دم کر دیا کرتی تھی۔ میری دعاؤں میں بھی بہت زیادہ تاثیر آ گئی تھی۔ لوگ مجھ سے دعا کروانے کے لیے میرے پاس آیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، ہمارے محلے میں ایک نئی فیملی شفٹ ہوئی تھی۔ اس فیملی میں ایک نوجوان لڑکی تھی۔ یہ لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ اس میں ایک بہت پرانا شاہتوت کا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک جن رہتا تھا۔ وہ ایک مسلمان جن تھا۔ وہ اپنے کام سے کام کرتا تھا، کسی کو بھی تنگ نہیں کرتا تھا۔ مجھ پر جب سے کشف کی حالت ہوئی تھی میں اس جن کو اکثر ہی دیکھتی تھی، مگر کبھی مخاطب کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کے لمبے حسین سیاہ بال تھے، بڑی بڑی کالی آنکھیں تھیں۔ غرض یہ کہ وہ حسن کا مکمل شاہکار تھی۔ عادات کی بھی اچھی تھی، مگر اس میں ایک بری عادت تھی، وہ بے پردگی بہت زیادہ کرتی تھی۔ اس دن میں اپنی ساس کے ساتھ ان کے گھر میں گئی تھی۔ اس لڑکی نے نہا کر بال چھوڑے ہوئے تھے اور تو اور دوپٹہ برائے نام اوڑھا ہوا تھا۔ میں نے باتوں باتوں میں اس لڑکی کو خود کو ڈھانپ کر رکھنے کی تاکید کی تھی۔ میں اس جن کی اس میں دلچسپی محسوس کر چکی تھی، اس لیے میں نے تو اپنا فرض سمجھا تھا۔ اس لڑکی نے میری سنی انسنی کر دی۔ کچھ وقت کے بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔
گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، مگر اس لڑکی کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی تھی، منہ سے مردانہ آواز نکل رہی تھی جو کہ شادی روکنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ میں سب سمجھ رہی تھی کہ کیا معاملہ ہے۔ اس بات کا تو مجھے پہلے سے اندازہ تھا۔ اس لڑکی کی امی کو محلے والوں سے پتہ چلا کہ مجھ میں روحانیت ہے، ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں ان کی مدد کر سکوں۔ پھر میں بہت مشکل سے اس جن کے ساتھ مذاکرات کر کے اس لڑکی کو چھوڑنے کے لیے راضی کر پائی تھی، مگر اس کا مجھے یہ فائدہ ہوا تھا، محلے میں میری دھوم مچ گئی تھی، سب مجھے کوئی پہنچی ہوئی ہستی سمجھنے لگے تھے۔ اب ان کا جو بھی ہلکا پھلکا مسئلہ ہوتا تھا وہ میرے پاس آ جاتا تھا، اور اللہ کے کرم سے ان کا مسئلہ حل بھی ہو جاتا تھا۔ یوں دن بدن میری شہرت میں اضافہ ہو رہا تھا، لوگ دور دور سے میرے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے آتے تھے۔ میں اپنے گھر میں بہت زیادہ مصروف ہو گئی تھی۔ دادو مجھ سے اکثر شکایت کرتی تھیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے نہیں آتی، مگر میری مصروفیات اتنی بڑھ گئی تھیں کہ مجھے اپنے لیے بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اس دن میرے پاس گاؤں کی ایک عورت آئی، وہ جاگیردار خاندان سے تعلق رکھتی تھی، وہ بہت ہی امیر لوگ تھے، ان کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے مسائل چل رہے تھے۔ انہوں نے کتنے ہی لوگوں سے علاج کروایا، کتنے عاملوں بابوں کے پاس دھکے کھائے، کتنے پیروں فقیروں کو گھر میں بھی لے کر آئے، مگر ان کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ وہ بہت زیادہ خوف کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے گھر میں کھلونے رات کو خود بخود چلنے لگتے تھے، خون کی بارش ہونے لگتی تھی، اور ان کی ایک بیٹی کے منہ سے لوہے کے بلیڈ نکلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت تکلیف زدہ زندگی گزار رہے تھے۔ آئے دن اس خاندان میں کسی نہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا رہتا تھا، کبھی کبھی ان کے گھر میں خون کی بارش بھی ہونے لگتی تھی، مالی نقصان ہونے لگتا تھا۔ غرض یہ کہ بہت ہی مشکل زندگی بن گئی تھی ان لوگوں کی۔ میں اپنے بیٹے سفیان کو اپنے ساس کے پاس چھوڑ کر اس عورت کے ساتھ اس کی حویلی میں آ گئی تھی، اور حویلی میں آنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ یہاں پر بہت زیادہ گڑبڑ ہے۔ اس حویلی میں 3 خاندان آباد تھے، اور یہ تینوں آپس میں بھائی تھے۔ بھائیوں کی تو آپس میں بہت محبت تھی، مگر ان کی بیویاں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھیں۔ اس گھر پر تعویذات کے اثرات تھے، کالے جادو کے ذریعے کالی طاقتیں مسلط کی گئی تھیں، اور یہ سب کچھ کروانے والی ایک عورت تھی، اور وہ اسی حویلی میں ہی رہتی تھی۔ میں نے حویلی کی سب عورتوں کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کا بولا، پھر ایک عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ اس کے سر پر کالے سائے منڈلا رہے تھے، اس کا مطلب تھا کہ یہ غلط کام یہ عورت ہی کر رہی تھی، مگر میں ڈائریکٹ اس عورت کا نام نہیں لے سکتی تھی۔ مگر میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی پوری کوشش کروں گی کہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ گھر آنے کے بعد میں نے اپنے وظیفے کا مخصوص تعداد میں ورد کیا تو میرے سامنے میرا موکل حاضر ہو گیا۔ میں نے یہ سارا معاملہ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں فلاں فلاں جگہ پر تعویذ دفن ہے، اور فلاں قبر میں ان سب گھر والوں کے پتلے بنا کر دفن کیے گئے ہیں۔ اگر ان تمام تعویذات اور قبر میں دفن شدہ پتلوں کو نکال کر پانی میں بہا دیا جائے تو یہ تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اگلے دن ان کے گھر جانے کے بعد میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وہ تمام تعویذات نکالے۔ ان کے گھر کے پیچھے قبرستان تھا، قبر کی میری موکل کی نشاندہی کی تھی۔ میں اس قبر پر پہنچی، اس کی ذرا سے کھدائی کرنے پر ہی پتلے وہاں سے نکل آئے۔ ان تمام پتلوں پر گھر والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ یہ تمام کام میں نے گھر والوں کی موجودگی میں کیا تھا، اور ان کے گھر کے پاس ہی ایک نہر بہہ رہی تھی۔ میں نے وہ تمام چیزیں اس نہر میں بہا دی۔ یکدم ہی وہ عورت جس نے یہ کام کیا تھا، اس کے جسم پر بڑے بڑے پیپ نما چھالے نمودار ہونے لگے تھے۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی تھی، رونے لگی تھی۔ تب میں نے گھر والوں کو بتایا جو کچھ بھی ہوا ہے اس عورت نے کروایا ہے۔ ان لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمارے گھر کی عورت ہماری دشمن کیسے اور کیوں بن گئی۔ اس نے تو اپنے شوہر کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اس پر بھی جادو کروایا تھا، مگر اب وہ بہت زیادہ اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی۔ یہ چھالے اب اس کی زبان تک بھی پہنچ چکے تھے، اس کی چیخیں آسمان کا سینہ چیر دیتی تھی۔ کچھ اس تکلیف میں مبتلا رہنے کے بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، مگر وہ گھر والے اب سکون میں تھے، اور وہ بچی بھی جو بہت اذیت ناک زندگی گزار رہی تھی وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہیں تھکتی تھی۔ اس کے بعد میں نے کئی لوگوں کا علاج کیا، بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ ایک عورت پر ایک دیو عاشق ہو گیا تھا، وہ اس کو بہت زیادہ تنگ کرتا تھا۔ وہ عورت اپنی زندگی سے بہت زیادہ تنگ آ گئی تھی۔ میں نے اس عورت کو ایک تعویذ دیا اور اس کا حصار قائم کیا۔ یوں اس عورت کی اس دیو سے جان چھوٹ گئی تھی، مگر وہ دیو غصے سے آگ بگولا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے اس کی محبوبہ سے جدا کیا تھا، اس وجہ سے وہ میرا دشمن بن گیا تھا۔ جب وہ میرے مقابلے پر آیا تو مجھے احساس ہوا
کہ وہ تو بہت طاقتور ہے، اگر مجھ میں ایمان کی طاقت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے وہ مجھ پر حاوی ہو جاتا۔ میرے ایمان کی قوت نے مجھے اس سے بچا لیا تھا۔ اب میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں اس دیو سے دائمی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی اور اس کے لیے مجھے ثقلین کی مدد کی ضرورت تھی۔ وہی مجھے بتا سکتا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن میں نے ثقلین کو بلایا اور اپنا تمام مسئلہ اس کے سامنے رکھا۔ اس نے مجھے کہا، تمہیں ایک عمل کرنا ہوگا، یہ 21 دن کا عمل ہوگا، یہ بہت خطرناک عمل ہے، اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ ہمارا مشورہ یہی ہے کہ تم یہ عمل نہیں کرو، تم اپنے وظائف کرو، اپنے ورد کرو اور ہر وقت حصار میں رہا کرو۔ وہ دیو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، مگر یہ تجویز میرے لیے قابل قبول نہیں تھی۔ میں اس دیو سے دائمی چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں وہ عمل کرنے کے لیے بضد ہو گئی تھی۔ یہ عمل خطرناک اس طرح سے تھا کہ مجھے ایک قبر میں بیٹھ کر اس کو کرنا تھا، اور قبر بھی 100 سال پرانی ہونی چاہیے تھی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ عورت کی قبر تھی یا کسی مرد کی یا بچے کی تھی۔ اور آج نوچندی جمعرات تھی، آج کا دن عمل کرنے کے لیے مناسب دن تھا، اس لیے میں آج ہی عمل کے لیے تمام تیاریاں کرنے لگی، اور رات کو سب کے سونے کے بعد میں نے اپنے گھر کا اور سب لوگوں کا حصار قائم کیا اور اپنے موکل کو حکم دیا کہ مجھے پرانی قبر کے پاس لے کر جائے جہاں پر میں نے عمل کرنا تھا۔ یہ بہت ہی پرانی قبر تھی۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کی مٹی کو ہٹایا تھا اور اس گھپ اندھیرے میں داخل ہو گئی تھی۔ یہاں بہت زیادہ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، میرا سانس گھٹ رہا تھا، مگر میں یہاں سے عمل مکمل کر کے جانا چاہتی تھی۔ میں عمل کر رہی تھی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے اوپر سے قبر بند ہو رہی ہو۔ اب تو بالکل ہی میرا سانس بند ہونے کے قریب آ گیا تھا، مگر میں آج پورا دن سانس روکنے کی مشق کرتی رہی تھی۔ یہ بھی غنیمت تھا، اس عمل کا دورانیہ صرف 20 منٹ تھا۔ جیسے ہی 20 منٹ مکمل ہوئے میں نے اپنے موکل کو بلا لیا اور پھر میں اس قبر سے باہر آ گئی۔ عمل کرتے ہوئے 10 دن ہو گئے تھے، اور اچھی بات یہ تھی کہ باقی 11 دن میں نے قبر کے ساتھ بیٹھ کر عمل کرنا تھا، قبر کے اندر بیٹھ کر نہیں کرنا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں میرا عمل آسان ہو جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی، اور پھر عمل کے مشکل دن تو شروع ہی اب ہوئے تھے۔ یہ مجھے نفسیاتی طور پر آزما رہا تھا۔ یہ میرے سامنے ایسے خوفناک نظارے پیش کرتا تھا کہ میں دنگ رہ جاتی تھی۔ کئی بار میں نے دائرے سے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، پھر ثقلین کی آواز آتی، یہ صرف نظر کا دھوکہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں، تم آرام سے اپنا کام مکمل کرو۔ اور پھر میں واپس بیٹھ کر اپنا عمل مکمل کرنے لگتی تھی۔ کبھی میرے سامنے دادو کی شکل کی مخلوق آ جاتی اور مجھے اپنی باتوں میں لگانے کی کوشش کرتی۔ جب میں اسے نظر انداز کرتی تو وہ خوفناک شکل میں تبدیل ہو جاتی تھی، اور اتنی خوفناک شکل اپنا لیتی تھی کہ میں اپنا دل تھام کر رہ جاتی تھی۔ میرے عمل کو مکمل ہونے میں 3 دن رہ گئے تھے۔ آج عمل کے دوران میں نے دیکھا ایک بہت بوڑھی عورت ہے، وہ بہت زیادہ کمزور و ناتواں اور ضعیف ہے۔ اسے ایک مرد اور عورت مار رہے ہوتے ہیں، اس پر بہت ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ میں بدلہ چکانے کے لیے دائرے سے نکلنے ہی لگتی ہوں کہ ثقلین کی آواز آتی ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کہاں جا رہی ہو؟ اپنا عمل مکمل کرو۔ میں کتنی بار بتاؤں کہ یہ نظر کا دھوکہ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہاں سے باہر نکلو گی تو ماری جاؤ گی۔ میں چپ کر کے وہیں بیٹھ گئی، اپنا عمل مکمل کرنے لگی۔ جب ان تینوں نے دیکھا کہ مجھ پر ان کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑ رہا تو وہ غصے میں آ گئے اور ہذیان بکنے لگے۔ میں نے شکر ادا کیا کہ میں دائرے سے باہر نہیں گئی تھی۔ اگلے دن عمل کے دوران میں نے دیکھا ایک بہت بوڑھا شخص ہے، اس کی کمر جھکی ہوئی ہے، ایک ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہوئی ہے اور دوسرے بازو میں اس نے میرا بیٹا اٹھایا ہوا ہے۔ وہ چلتے چلتے میرے سامنے آ کر رک جاتا ہے، اتنے میں ایک بڑا سا چیل نما پرندہ آتا ہے اور وہ بچہ چھین کر بھاگنے لگتا ہے۔ وہ بوڑھا مجھے کہتا ہے، تمہیں اپنا عمل مکمل کرنا ہے یا پھر اپنے بچے کو بچانا ہے؟ وہ چیل تو تمہارے بچے کو کھا جائے گا، پھر تم کیا کرو گی؟ تم ایسا کرنا، اس کے بعد بھی اپنا عمل مکمل کرتی رہنا اور پھر اپنے بیٹے سے ہاتھ دھو بیٹھنا۔ مگر میں جانتی تھی یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، مجھے بھٹکانے کی کوشش ہے۔ جب اس بوڑھے نے دیکھا کہ میں اس پر توجہ نہیں دے رہی تو وہ ایک دم سے غصے میں آ گیا اور زور سے چلانے لگا۔ اب وہ رفتہ رفتہ اپنی شکل تبدیل کر رہا تھا اور میرے سامنے وہ دیو کھڑا تھا، اس کا سر آسمان کو چھو رہا تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا اور اپنا کام مکمل کرتی رہی، پھر وہ دیو وہاں سے غائب ہو گیا۔
اگلے دن میرے عمل کا آخری دن تھا۔ آج آسمان سے خون کی بارش برس رہی تھی۔ میں پور پور بارش میں بھیگ گئی تھی۔ سردی میرے وجود کو کاٹتی ہوئی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ ٹھنڈ سے میرا برا حال ہو رہا تھا، مگر آج آر یا پار کا معاملہ ہونا تھا۔ اتنے کشٹ اٹھانے کے بعد میں جب اپنی منزل کے قریب پہنچ چکی تھی، پھر میں واپس کیسے پلٹ کر آ جاتی؟ اس دیو نے مجھے آج ڈرانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ میرے خوابوں پر مسلط ہونے کی بھرپور کوشش میں تھا، مگر اسے اس کے مقصد میں ناکامی ہوئی تھی۔ بالآخر جیت میری ہوئی اور وہ دیو میرے قبضے میں آ گیا۔ اب وہ میرا غلام تھا، میرے حکم کا پابند تھا۔ اب وہ میری مرضی کے بغیر 1 انچ بھی نہیں چل سکتا تھا۔ میری طاقتوں میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ میں لوگوں کا کھلے عام علاج کرنے لگی تھی۔ کتنے ہی جادوگروں نے مجھ سے دشمنی پالی تھی۔ میں نے ان کا کاروبار ٹھپ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں خود فی سبیل اللہ کام کرتی تھی، کبھی کسی سے 1 پیسہ بھی نہیں لیا تھا۔ مجھے بہت سے لوگوں کی دعائیں حاصل ہو گئی تھیں اور میرے لیے یہ دولت ہر دولت سے بڑھ کر تھی۔ میرا بیٹا بھی اب 5 سال کا ہو گیا تھا۔ اب اسے میں نے اسکول میں داخل کروا دیا تھا اور اسے خود لینے اور چھوڑنے جاتی تھی۔ اس دفعہ میں چھٹی کے وقت اسے لینے کے لیے گئی تو کتنی دیر میں اسکول کے باہر کھڑی رہی۔ تمام بچے اسکول سے نکل کر جا چکے تھے اور میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی کہ ابھی تک میرا بیٹا کیوں نہیں آ رہا۔ پھر اسکول کے اندر داخل ہو گئی۔ ٹیچر اور پرنسپل سے پوچھا تو بھی پریشان ہو گئی، جبکہ چوکیدار کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا دروازے کے پاس آیا ہی نہیں اور اس کا بیگ کلاس روم میں پڑا تھا۔ پورا اسکول چھان مارا، قریبی ساری جگہوں کو دیکھ لیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے پولیس میں رپورٹ جمع کروا دی تھی۔ پولیس بھی اس کو ڈھونڈ رہی تھی، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میرے موکلات بھی اس کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو رہے تھے اور میرا علم بھی اس بارے میں مجھے کچھ بھی نہیں بتا پا رہا تھا۔ پھر میں نے ثقلین کو بلایا اور اپنا یہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ 2 دن تک میرے بیٹے کا کوئی پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ کہاں پہ ہے؟ میرا صدمے کی وجہ سے برا حال ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ مجھے میری ساس، میرے ماں باپ سب تسلیاں دے رہے تھے، مگر میرے دل کو کسی صورت بھی قرار نہیں آ رہا تھا۔ 2 دن کے بعد ثقلین واپس آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لمبی مسافت طے کر کے آ رہا ہے۔ پھر اس نے مجھے نئی زندگی کی نوید سنائی۔ میرے بیٹے کا پتہ چل گیا تھا اور وہ ایک جادوگر کی قید میں تھا۔ جادوگر نے مجھ سے انتقام لینے کے لیے اس کو اغوا کیا تھا اور اغوا کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس میں بہت سی پراسرار قوتیں ہیں۔ ثقلین اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک جن تھا اور جادوگر کی قید میں بہت سارے جن تھے۔ ثقلین کے لیے اتنے زیادہ جنات کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، مگر یہ کام میں کر سکتی تھی۔ میں اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس جادوگر کے علاقے میں گئی تھی۔ پہلے اس کے جنات اور موکل نے مجھے علاقے میں گھسنے نہیں دیا، مگر پھر انہیں میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور وہ بزدلوں کی طرح وہاں سے بھاگ گئی۔ اب میرا رخ اس بستی کی طرف تھا جہاں پر وہ جادوگر رہتا تھا۔ جو ہی میں بستی میں داخل ہوئی، ایک طرف سے سرخاندھی آ گئی۔ یہاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے آگے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ جب میری جانب بڑھی تو میں نے وظیفہ پڑھ کر اس پر پھونک ماری تو اس نے اپنا رخ بدل لیا اور واپس مڑ گئی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہی تھی تباہی مچا رہی تھی۔ مجھے اس بات کی اس لیے فکر نہیں تھی کیونکہ یہ سارا علاقہ اس جادوگر کا تھا اور یہ سارا نقصان اسی جادوگر کا ہی تو ہو رہا تھا۔ میں بھی آگے آگے بڑھنے لگی۔ اب وہ جادوگر اپنے ٹھکانے سے نکل کر میرے مقابلے پر آمنے سامنے آ گیا تھا۔ میں اس کا ہر وار اس پر ہی الٹا رہی تھی۔ کافی دیر ہم دونوں میں یہ جنگ جاری رہی۔ جب وہ جادوگر نڈھال ہو چکا تھا تو میں نے اپنا وار اس پر کیا اور میرا وار کاری ثابت ہوا تھا۔ وہ وہیں جاں بھاگ ہو گیا تھا اور اس کے چیلے بھی وہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ میں پھر اس بستی میں داخل ہو گئی۔ جلد ہی مجھے اس جادوگر کا گھر مل گیا تھا اور وہاں سے میں نے اپنے بیٹے کو بھی ڈھونڈ لیا تھا اور میں گھر کی جانب آ گئی تھی۔ میرا بیٹا بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ کتنا وقت میرا اس کا اعتماد بحال کرنے میں گزر گیا تھا۔ اب وہ 12 سال کا ہو چکا تھا۔ اسے اس کی تمام طاقتیں بھی مل گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ میں نے اسے ان طاقتوں کا استعمال کرنا سکھایا تھا۔ اب ہم دونوں ماں بیٹا مل کر کالی طاقتوں کا مقابلہ کرتے تھے اور انسانیت کی خدمت کر کے ان سے دعا لیتے تھے۔ ختم شد۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی
اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔